اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، چھپے راز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایجپٹ پیرامڈز کے ساتھ دجال کا تعلق۔ جی ہاں، ایک ابھرتی ہوئی تھیوری جو ایجپٹ پیرامڈز کے یعنی کہ احرام مصر کے بارے میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ایک سوال ہے کہ کیا احرام مصر کے ساتھ فرعون کے دور کے اندر ہونے والی یہ عجوبوں کی تعمیر کے ساتھ آنے والے وقت کے اندر دجال کا کیا تعلق ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی دجال کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا یہ ایک مفروضے اور کہانیاں ہیں۔ یہودیوں کے مطابق آنے والے وقت کے اندر جب وہ ورلڈ آرڈر قائم کر لیں گے، جب ان کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی، ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے کہ جب ان کا آرڈر پوری دنیا پر چلے گا، اس وقت ایک آنکھ نمودار ہوگی جو احرام مصر سے پوری دنیا کو دیکھے گی، اور ان کا مسیحا یعنی کہ دجال احرام مصر کے اندر سے ہی زندہ ہو کر باہر نکلے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مسیحا دنیا میں پہلے موجود تھا اور اسی نے ہی احرام مصر کی تعمیر کروائی، اور پھر وہ آسمانوں پر چلا گیا اور وہ ایک ستارے پر رہ رہا ہے، اور جب ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے گا تو وہ مسیحا دوبارہ دنیا پہ آ جائے گا اور احرام مصر سے اپنی حکومت کا آغاز کرے گا۔ لیکن سائنس ان چیزوں کو جھٹلاتی ہے، اور سائنس آج کی تحقیق کے مطابق ان چیزوں پر پہنچی ہے کہ احرام مصر جن پتھروں کے ساتھ تعمیر کیے گئے ہیں وہ کوئی ایسے پتھر نہیں تھے جن کو تراشا گیا ہے، بلکہ وہ مٹی تھی جس کو آگ کے اندر اور ایسے مسالہ جات شامل کر کے بنایا گیا ہے کہ جن کو بڑی بڑی اینٹوں کی شکل دی گئی ہے، جن کا وزن کئی ٹن ہے، جس کو آج کا انسان پتھر سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ پتھر نہیں ہیں بلکہ وہ مصنوعی یعنی کہ آرٹیفیشل سٹونز ہیں۔ ناظرین و سامعین، جہاں یہ بات ہمیں بردہ حیرت میں مبتلا کرتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر دو جگہ ایسے اشارے ہمیں ملتے ہیں جو کہ شاید احرام مصر کے راز کو کھولتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ فرعون نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکاؤ اور ایسے چبوترے بناؤ کہ شاید میں آسمان کو چھو سکوں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اس قرآن پاک کی آیت سے ہمیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ شاید احرام مصر کی تعمیر فرعون کے دور میں ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ تو ہمیں یہ بھی اس کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ احرام مصر کی تعمیر اس فرعون کے دور حکومت کے دوران ہوئی، کیونکہ جتنے بڑے احرام مصر ہیں اگر واقعی ان کو اوریجنل پتھروں کے ساتھ کاٹ کر بنایا گیا ہے تو سائنسدانوں کے مطابق اس وقت کی جتنی بھی بڑی حکومت ہو وہ اتنا زیادہ سرمایہ مہیا نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق اتنے بڑے احرام مصر کو تیار کرنے کے لیے روزانہ کے 40,000 مزدوروں کی ضرورت ہے جو کہ 24 گھنٹے کام کریں۔ جی ہاں، کہ اگر دن کے وقت ایک مزدور کام کر رہے ہیں تو اگلے مزدور پوری رات کو کام کریں، اور مسلسل اگر اسی طرح 20 سال کام کیا جائے تو تب احرام مصر کو تعمیر کیا جا سکے گا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے جدید آرکیٹیکچر ہونے کے باوجود احرام مصر جیسی عمارت بنانا ناممکن ہے۔ بہرحال یہ احرام مصر کے وہ راز ہیں جن سے آنے والے وقت کے اندر مزید پردہ اٹھے گا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چھپے راز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔